السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ نے اپنا آڈیو نہیں کنیکٹ کیا ہے شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا منظور بھائی آواز جا رہی ہے میری؟ جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہی ہے شیخ، آپ کی آواز آ رہی ہے، اور شیخ بھی تشریف لا چکے ہیں، تو شیخ بھی میرے خیال میں آپ شروع کر سکتے ہیں شیخ، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین، کئی ماہ قبل کرونا کی اس مہاماری میں ہر جمعہ ایک پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو الحمدللہ رواں دواں ہے، اور ہر ہفتے آپ کو اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی روشنی میں منہج سلف صالحین کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور لگاتار کئی ہفتے سے ہمارے درمیان ہمارے شیخ محترم فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ الاربعین النوویہ کی شرح کر رہے ہیں، اور اب تک 30 حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے ہو چکی ہے، اور آج سے انشاءاللہ 31ویں حدیث کی شرح شروع کی جائے گی۔ لہذا میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ تو اسے تشریف لا چکے ہیں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، اور میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا ویڈیو بند کر رکھیں۔ درمیان میں کسی کا ویڈیو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ چالو کر لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، تو اپنا ویڈیو بند رکھیں، خاص طور سے جو خواتین ہیں، اور شیخ کے درس کو دلجمعی اور سکون کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ شیخ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، الاربعون النوویہ کی 30 حدیثیں ہم پچھلے دروس میں مکمل کر چکے ہیں. آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث نمبر 31 کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس میں جو معنی ہیں، اس میں جو باتیں آئی ہیں، انہیں سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کی حدیث کا عنوان ہے زہد کی فضیلت. آج ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ زہد کیا ہے اور زہد کی دین میں اہمیت اور فضیلت کیا ہے. پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان ابی العباس سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا عملته احبنی اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں سے کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر اس عمل کا اہتمام میں کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا۔ وزہد فی ما عند الناس یحبک الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے زہد اختیار کر، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور ابن ماجہ وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حسن سندوں سے۔ اس حدیث کے بارے میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے متابعات اور شواہد کی وجہ سے۔ کئی روایات اس معنی میں آئی ہیں اور کئی طرق سے روایت آئی ہے، تو ان تمام طرق کو، سندوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس اعتبار سے یہ حدیث حسن یا صحیح قرار پاتی ہے۔ اور الصحیحہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 624 پر، حدیث نمبر 944 پر شیخ الالبانی نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے اور اس کی سندوں کے بارے میں کلام کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں حدیث کے معنی کیا ہے اور اس حدیث سے کیا چاہا جا رہا ہے، ہماری زندگی میں کیا چیز آنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، حدیث میں صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے سوال پوچھا اور آپ سے مطالبہ کیا، کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ احبنی الناس، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کیجئے کہ اگر میں اس عمل کا اہتمام کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت فرمائیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، اللہ کا بھی میں محبوب بن جاؤں اور لوگوں کے دلوں میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، ایسا کوئی عمل مجھے بتائیے۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے اہل علم نے یہ بتایا ہے، شیخ صالح آل شیخ فرماتے ہیں قولہ دلنی علی عمل، صحابی کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ کا اور لوگوں کا محبوب میں بن جاؤں، کہتے ہیں ما یشعر ان الصحابی فقہ ان محبت اللہ جل وعلا للعبد تکون بالعمل، کہتے ہیں کہ اس جملے سے، صحابی کے اس مطالبے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحابی بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے تھے، بلکہ سارے صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانا عمل کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ کی محبت یوں ہی نہیں مل جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مجرد تمنا کرنے سے چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ ایک بندہ چاہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا مقرب بن جائے، اس کا صرف یہ چاہنا اسے اللہ کا مقرب نہیں بناتا، بلکہ اس تقرب کے لیے، اللہ کی محبت کے پانے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کا اہتمام کرے جن سے اللہ کا قرب اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ بالکل واضح ہوئی کہ صحابہ عمل پوچھتے تھے، ہم لوگ آج کل ہمارا جو حال ہے وہ یہ کہ ہم بس تمنائیں ہیں، ہم کو چیز چاہیے، اس کے ذرائع ہم نہیں پوچھتے ہیں، اس کے لیے اسباب ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ اس تعلق سے مزید فرماتے ہیں کہ فیہ تنبیہ الی اصل وهو ان ہمت المرء ينبغي ان تكون مصروفة لما به يحب اللہ العبد، کہتے اس حدیث میں ایک اصول کی طرف تنبیہ ہے، وہ یہ کہ بندے کے لیے یہ بہت ضروری اور مناسب ہے کہ اس کی فکر، اس کی چاہت، اس کا ارادوں کا مقصود یہی ہو کہ وہ کوشش کرے اس چیز کی، ان اعمال کی، ان چیزوں کی جن سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے، ان تکون مصروفۃ لما به یحب اللہ العبد، کہ وہ اپنی ساری ہمتوں کو، ساری فکروں کو اس چیز کے لیے صرف کر دے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ ایک انسان کے لیے سب سے مقدم اور سب سے پہلی چیز، سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنی ساری کوششوں کے ذریعے اللہ کا محبوب ہونے کی کوشش کرے۔ اس تعلق سے ایک اہم بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال بعض الحکماء العلماء، بعض
हुक्मा व उलमा ने, हिकमत वाले लोगों ने, इल्म वाले लोगों ने बात कही है कि लैस अश-शअनु अन तुहिब, लैस अश-शअनु अन तुहिब, इन्नमा अश-शअनु अन तुहब। बड़ी बात ये नहीं है कि तू मोहब्बत करे अल्लाह ताला से, बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत फरमाए। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कितने हैं? नसारा ने अल्लाह ताला की मोहब्बत में हलाल चीज़ों को अपने लिए हराम कर लिया। ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ने उनके लिए जायज़ रखी थी, उन्होंने उनको अपने लिए हराम कर दिया। दीन में बिदआत ईजाद की, बड़े बड़े मुजाहदे किए। क्यों? अल्लाह ताला की रिज़ा की खातिर, अल्लाह के तक़र्रुब के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के पाने के लिए। लेकिन हर वो आदमी जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, ज़रूरी नहीं कि वह अल्लाह का महबूब भी हो सकता है कि अल्लाह उससे नफरत करता हो। क्यों? उसके अकीदे और उसके अमल के बिगाड़ की वजह से। लिहाजा सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करना काफ़ी नहीं है। क्या मुशरिकीन अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते थे? वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके आमाल ऐसे बिगड़े हुए थे, उनके अकायद ऐसे बिगड़े हुए थे कि वो अल्लाह से मोहब्बत करने के बावजूद, अल्लाह को मानने के बावजूद अल्लाह के मबगूज़ बन गए। लिहाजा यहाँ ये बात याद रखने की है कि बंदे की चाहत ये होनी चाहिए कि अल्लाह से मोहब्बत वो करे और अल्लाह की मोहब्बत वो पाने की चाहत करे। लेकिन सिर्फ ये चाहत काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको वो रास्ता अपनाना चाहिए जिससे वो अल्लाह का महबूब बन जाए, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करने वाला बने। इस हदीस में एक बात ये जिक्र हुई कि दुनिया से ज़ुहद इख्तियार कर, दुनिया की नेमतों के ताल्लुक से दुनिया से ज़ुहद इख्तियार कर, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। ज़ुहद क्या है? सबसे पहले समझना ज़रूरी कि ज़ुहद के माना क्या है। अरबी ज़ुबान में कई मानी इसके हैं, दो बुनियादी माना इसमें है, एक किल्लत के और दूसरे तहकीर और एराज के। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इब्न फारिस कहते हैं, ज़ाहिदा अज़्ज़ा वल हा वद्दाल अस्लुन यदुल्लु अला किल्लति शै। ज़ुहद में किल्लत के माना पाए जाते हैं, थोड़ा, ये माना ज़ुहद के लफ्ज़ में पाए जाते हैं। इससे बात मालूम होती कि दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करना यह है कि एक इंसान अपने आप को नेमतों का आदी न बनाए। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तमाम लज्जतें हासिल करने के लिए एक इंसान अपने आप को पेश करे और इन्हीं लज्जतों में खो जाए, बल्कि किल्लत पर वो कनात करे, ये ज़ुहद है। इस एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने है। आप फरमाते हैं, इय्याका वत्तनाउमा फ़इन्ना इबादल्लाहि लैसु बिलमुतनाइमीन। इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया और इसी तरह से इमाम अल-बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में, और सही अल-जामी सगीर में शेख अल-अलबानी ने इसको हसन कहा है, हदीस नंबर 2668। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खबरदार तनाउम से, नेमतों में खोए रहने, नेमतों में पड़े रहने से अपने आप को बचाओ। फ़इन्ना इबादल्लाहि लैसु बिलमुतनाइमीन, इसलिए कि अल्लाह के ख़ास बंदे वो होते हैं जो अपने आप को नेमतों में फंसाए नहीं रखते हैं, जो अपने आप को नेमतों के आदी नहीं बनाते हैं, नेमतों के गुलाम नहीं बनाते, नेमतों ही के पीछे दौड़ने वाले वो नहीं होते हैं। कि नेमतों का, लज्जतों का आदी होना इंसान को आखिरत से फेर के दुनिया से जोड़ देता है और अल्लाह से फेर के चीज़ों में इंसान को मसरूफ कर देता है। अल्लाह को भूल के इंसान दुनिया का हो जाता है। जितना इंसान नेमतों में खोता है, उतना मुश्किल उसके लिए नेमतों से दूर होना होता है अल्लाह के हुक्म की वजह से। अल्लाह ताला अगर हुक्म दे दे तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक आदमी नेमतों का आदी, रमज़ान मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, या उसके लिए सदक़ात और खैरात मुश्किल हो जाएगी। अगर माल का आदी है तो किसी चीज़ का हरीस होना, उसका आदी हो जाना, उस चीज़ से मुफारकत, उससे दूरी को मुश्किल कर देता है। यहाँ तक कि मौत भी मुश्किल हो जाती है। मौत का ख्याल ही इंसान को परेशान कर देता है अगर वो दुनिया की लज्जतों का आदी हो। तो यहाँ कहा कि नेमतों में पड़े रहने से, उनके आदी बनने से बचो, इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदे नेमतों के आदी नहीं होते हैं, नेमतों में हमेशा खोए रहने वाले नहीं होते हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्तखिदु दैअ फतरगबू फिद दुनिया। इमाम अहमद, तिरमिज़ी और हाकिम ने उसको रिवायत किया है, सहीह जामे सगीर 7214, हदीस सही है। क्या फरमाया? दुनिया में प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी और तिजारत और माश,
اتنا نہ بڑھا لو کہ پھر دنیا ہی میں تمہاری رغبتیں معلق رہ جائیں، دنیا ہی میں تمہاری رغبتیں دلوں میں پیوست ہو جائیں، دنیا ہی کے ہو کے رہ جاؤ۔ یعنی ایک آدمی اتنی پراپرٹی بنا لے اپنی کہ پھر اسی کا غلام ہو کر رہ جائے، دن رات اسی کی فکر اس کو ہو اور اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، دن رات اسی میں مصروف ہو، عبادات کو برباد کر دے، دن رات اسی کا چاہنے والا ہو، آخرت کی رغبت ہی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تتخذوا الضیعہ، ضیعہ علماء نے کہا کہ ضیعہ کے معنی یعنی کھیتی باڑی اور پھر اس کے بعد تجارت وغیرہ، باغات وغیرہ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو انسان کا پراپرٹی بڑھانے کے چکر میں رہنا اور اسی کا ہو جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کم پر وہ قناعت کرے، یہ افضل ہے۔ یہ نہیں کہ حرام ہے کہ ایک آدمی پراپرٹی بنائے، نہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خاص طور سے ایک انسان اگر اس میں سے صحیح خرچ کرتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو، حلال میں اس کو دین کے لیے اس کو صرف کرتا ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو دنیا کے جمع کرنے کے بعد دنیا کے نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے مالک بنتے ہیں غلام بننے کی وجہ، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ دنیا کی پراپرٹی جمع کرنے میں نہ لگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فترغبوا فی الدنیا، دنیا ہی میں راغب ہو جاؤ، دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ۔ تو پہلے معنی اس میں یہ ہے کہ انسان چیزوں کی قلت پر قناعت کرے، تھوڑے پر راضی رہے، یہ معنی بھی زہد میں آتے ہیں۔ اسی لیے عام طور سے زاہد اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور، کم پر راضی رہ کے سیدھی سادی زندگی گزارتا ہے۔ دوسرے معنی یہ نہیں کہ چیزوں کو کم کرے، دوسرے معنی یہ ہیں زہد کے کہ انسان دنیا کی رغبت کو کم کرے، چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو۔ بعض صحابہ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے بھی صحابہ ہیں، لیکن دنیا میں ان کی رغبت نہیں تھی۔ تو قلت یہاں پر، کمی کرنا یہاں پر چیزوں کی کمی نہیں ہے، چاہے انسان چیزیں اس کے پاس ہوں لیکن ان چیزوں کی رغبت اس کو نہ ہو، دنیا کی رغبت اس کو نہ ہو، دنیا کی چاہت اس کے دل میں نہ ہو، دنیا سے بیزاری اس کو ہو، وہ اب تھوڑے پر راضی رہے چاہے مالک زیادہ کا ہو۔ اس تعلق سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ تعالی وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ الزہد قلت الرغبت فی الشیء۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت جو سورہ یوسف میں ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے بارے میں زاہد تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کی ان کو ذرا بھی رغبت نہیں تھی، بالکل پسند نہیں تھے، نہیں چاہیے ہم کو، اسی لیے انہوں نے کنویں میں ڈالا یوسف علیہ السلام کو۔ تو کسی چیز کی رغبت کی قلت ہونا اس کو بھی زہد کہتے ہیں، اسی لیے قرآن میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے۔ اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزہد قلت الرغبت فی الشیء، کسی چیز کی رغبت میں کمی ہونا، کسی چیز کی چاہت دل میں کم ہونا، اس کو بھی زہد کہتے ہیں۔ تو چاہے انسان کے پاس مال و دولت ہو، وہ اس کو خیر میں خرچ کرے لیکن اپنی ذات کے لیے اس کی رغبت اور اس کی چاہت اور اس کی لالچ اس کے دل میں نہ ہو، یہ بھی زہد ہے۔ تو دنیا میں زہد اختیار کرنا یہ دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو اپنے اوپر قابو ہے، اپنے دل پر اس کو قابو ہے، چاہے وہ مال جمع کریں، اس کو خیر میں خرچ کریں، لیکن اپنے دل کو اس سے بچائے رکھے، بہت اچھی بات ہے، جیسے بعض صحابہ کا معاملہ تھا۔ کوئی ایسا آدمی کہ اس کو اپنے اوپر ڈر ہے کہ اگر دنیا میں وہ چلا جائے اور زیادہ اس کے پاس مال ہو جائے تو دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے گا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ان سارے وسائل سے دور رہے جو اسے دنیا دار بنا دیں گے اور اللہ سے دور کر دیں گے، آخرت سے دور کر دیں گے، وہ تھوڑے پر قناعت کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان سرے سے دنیا کو چھوڑ دے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور ان طیبات کو جو رزق میں سے ہیں، پاک رزق کو کس نے حرام کیا؟ زینت کو اچھا پہننا، زیورات ہو یا اسی طرح سے اچھا لباس ہو، ان چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ اور کون ہے جس نے پاک چیزوں کو، حلال چیزوں کو، لذتوں کو، پھلوں کو وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں
کھانے پینے کی، ان کو کس نے حرام کیا؟ بلکہ آپ یہ فرمائیے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، دنیا کی زندگی میں بھی یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے جائز ہیں دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن، خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ خاص ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی، کافروں کو نعمتیں نصیب نہیں ہوں گی جنت کی۔ دنیا میں کافر مومن سب کے لیے حلال ہیں، یہ نہیں کہ کافروں کے لیے حلال ہو اور مومنوں کے لیے حرام ہو، نہیں، لذتیں جائز ہیں۔ کوئی ان لذتوں سے محظوظ ہوتا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن حلال کی کثرت بعض اوقات انسان کو حرام تک بھی لے جاتی ہے اور اللہ اور آخرت کو بھلا کر دنیا کا بنا دیتی ہے، جس کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھنے کی یہ چیز بھی کہ قلت کے معنی نہیں کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آدمی پہاڑ پر جا کے بیٹھ جائے یا مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو قلت رغبت یہاں پر مراد ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر فقام وقد اثر فی جنبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے، سو گئے، اور جب آپ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، تو آپ کے پہلو پر بوریے کی سختی کے نشان تھے، اتنا سخت تھا کہ جسم پر نشان ہو گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، اللہ کے رسول کاش کہ ہم آپ کے لیے اچھا بچھونا، گدے والا یا راحت والا بچھونا آپ کے لیے بنا دیتے۔ فقال ما لی وللدنیا انا فی الدنیا الا کراکب، آپ نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے، مجھ کو دنیا سے کیا لینا ہے، کہاں دنیا اور کہاں میں، میرا دنیا سے کیا لینا دینا۔ انا فی الدنیا الا کراکب، میرا حال، میری مثال دنیا کے تعلق سے ایسی ہے جیسے ایک سوار ہوتا ہے، گھڑ سوار، اونٹ پر سوار، کوئی سوار ہوتا ہے، مسافر جیسے سوار ہے اپنی گاڑی میں یا اپنے اونٹ پر، استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، ایک ایسا مسافر جو سوار ہے اپنی سواری پر، تھوڑی دیر کے لیے سواری اس نے روک دی اور ایک پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سایہ لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہاں رکا، پھر اس کے بعد اس پیڑ کو چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ وہ وہاں اپنا گھر اور پورا سارا معاملہ نہیں بناتا ہے، اس کو مزین کرنے میں نہیں لگتا ہے، اس سے دل نہیں لگاتا ہے اس پیڑ سے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا ہے، وہ مسافر ہے، اب یہاں ہے کل کہیں اور ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس پیڑ کے پاس رکا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رہنا ہمارا ایسا ہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک پیڑ کے نیچے راحت کے لیے، آرام کے لیے اس کے سائے میں رکے ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم مقیم نہیں ہیں، ہم کو نکل کے یہاں سے جانا ہے۔ دنیا میں یہ وقتی پڑاؤ ہے، اصل ٹھکانہ ہماری منزل آخرت ہے، تو جس کو چھوڑنا ہے اس سے دل نہیں لگایا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر زہد سے مراد قلت رغبت ہے، کہ انسان ان چیزوں سے دل نہیں لگا ہے، اپنے دل کو ان میں آدمی مصروف ایسا نہ کریں کہ پھر نکلنا مشکل ہو جائے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 5668 پر یہ موجود ہے، صحیح ہے۔ تو ایک معنی زہد کے ہیں کہ قلت ہو، چاہے چیزوں کے اعتبار سے ہو یا رغبت کے اعتبار سے ہو۔ اصل تو رغبت کے اعتبار سے ہے، چیزوں کا کم کرنا رغبت کی وجہ سے ہے، رغبت کے کم، ورنہ بعض اوقات چیزیں کم ہوتی ہے لیکن رغبت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ انسان کے لیے اور خطرناک چیز ہے، پھر وہ اپنے لیے حرام کو بھی حلال کر لیتا ہے اور چال بازی مکاری کرتا ہے۔ تو اصل مقصود دل سے رغبت کا نکلنا ہے۔ دوسرے معنی جو کہ پہلے معنی پر مبنی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے معنی دوسرے پر مبنی ہے، یہ اصل جڑ ہے، وہ یہ کہ ایک انسان کی دنیا سے حقارت ہو، دنیا کے لیے اس کے دل میں حقارت ہوئی، کوئی چیز نہیں ہے دنیا۔ جب کسی چیز کو انسان حقیر جانتا ہے تو دل بھی اس سے بیزار ہوتا ہے، تو پہلی چیز حاصل ہوتی ہے اس دوسری چیز سے۔ اس تعلق سے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَى الزُّهْدِ فِي الشَّيْءِ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ لِاسْتِقْلَالِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَارْتِفَاعِ الْهِمَّةِ عَنْهُ يُقَالُ شَيْءٌ زَهِيدٌ أي قلیل حقیر۔ کہتے ہیں زہد کے معنی کیا ہے؟ دنیا کی قلت اور اس کی حقارت کی وجہ سے
انسان کا اس سے اعراض کرنا، اس سے دوری برتنا، اپنے دل کو اس سے موڑ لینا، وارتفاع الہمت عنہ، اور ایک انسان کا یعنی اس کی حقارت اور اپنے حوصلوں کے یا اپنی چاہتوں کے ارادوں کے اس سے اونچا ہونے کی وجہ سے اس سے اعراض کرنا۔ ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو آخرت چاہیے، یہ ہمارا مقصود نہیں، ہمارا مقصود آخرت ہے۔ تو ایک انسان کا یعنی اونچی چیز کی نیت اور ارادے کی وجہ سے ایک گھٹیا چیز کو ترک کرنا، اس سے اعراض کرنا، اس کو گھٹیا سمجھتے ہوئے، یہ چیز زہد ہے کہ دنیا کی حقارت انسان کے دل میں ہو۔ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے شیء زہید، کئی کس کے لیے کہتے ہیں؟ قلیل حقیر، تو زہید اس چیز کو کہتے ہیں جو تھوڑی ہو، حقیر ہو۔ تو دنیا کی حقارت دل میں ہونا یہ بھی ایک زہد کا پہلو ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے، داخلا من بعض العالیہ والناس کنفتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں گئے اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، دائیں بائیں آپ کے اطراف تھے اور چل رہے تھے۔ فمر بجدی اسک میت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے پاس سے گزرے جو مردہ پڑی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے کان والی تھی، اسک چھوٹے کان والی، لوگوں نے مری ہوئی بکری کو پھینک دیا تھا، وہاں پڑی ہوئی تھی۔ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ کے اس کو اٹھایا۔ قال ثم قال أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ، صحابہ سے آپ نے پوچھا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک درہم کے بدلے اسے بکری ملے؟ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس میں سے ہم کو کچھ ملے، ہم کیا کریں گے اس کو لے کر، مردار ہے اس کو لے کے ہم کریں گے کیا؟ قال اتحبون انه لكم، آپ نے کہا یوں ہی تم کو مل جائے بغیر درہم کے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں یہ مل جائے یوں ہی؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسك فكيف هو میت، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر زندہ بھی ہوتی تب بھی عیبدار تھی، چھوٹے کان والی عیبدار بکری تھی، زندہ بھی ہوتی تو کیا رغبت اس میں ہوتی، جبکہ یہ مردہ ہیں، اب کون چاہے گا اس کو؟ فقال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں جتنی یہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے، یہ بکری جتنی تمہارے نزدیک حقیر ہے اللہ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف مقامات پر بتایا اور بعض اوقات تو اس طرح دکھایا، مردار کی طرف نشاندہی اس کی کر کے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہ دنیا بہت حقیر ہے، اللہ کی نگاہ میں دنیا بے قیمت ہے، اس مردہ بکری سے گئی گزری ہے، جب تمہاری اس میں رغبت نہیں ہے تو وہ تو اور گھٹیا ہے، اس میں تمہاری رغبت نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ہر وہ چیز ہے، ہر وہ نعمت، ہر وہ مصروفیت ہے جو ایک انسان کو اللہ اور آخرت سے غافل کرتے ہیں۔ فی نفسی نعمتیں بری نہیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں جب بندے کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دیں تو وہ مذموم دنیا ہے جس کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کی حقدار، ملعون ما فیہا، اس میں جو بھی ہے وہ سب ملعون ہے، الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ تعالی، سوائے ان چیزوں کے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کے دیدار کی چاہت کی جائے، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے تقرب کی کوشش کی جائے۔ تو دنیا سب کی سب لعنت کی حقدار ہے، کیوں؟ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو، نعمتوں کو، دنیا کی زیب و زینت کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز دنیا ہے، ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ اور آخرت سے انسان کو غافل کرتے ہیں۔ لہٰذا
یہاں اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، سید ترغیب حدیث نمبر 9، اور یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ تو یہ زہد کے بارے میں ہم نے دیکھا، قلت اور اعراض و حقارت، یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اہل علم نے اور بھی باتیں اس سلسلے میں کہی، آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ معاویہ ابن عبد الکریم کہتے ہیں ذکروا عند الحسن الزہد، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے زہد کا تذکرہ کیا، فقال بعضهم اللباس وقال بعضهم المطعم وقال بعضهم كذا۔ زہد کس چیز میں ہوتا ہے؟ کسی نے کہا لباس سیدھا سادہ پہننا، ایک دم یعنی لباس میں زہد ہوتا ہے، کسی نے کہا کھانے کے معاملے میں زہد ہوتا ہے، کسی نے کوئی اور چیز ذکر کی ہے۔ وقال الحسن لستم فی شیء، تم میں سے کوئی بھی ٹھیک سے منزل پہ نہیں پہنچا، تم میں سے کوئی بھی صحیح نہیں جواب دے رہا ہے۔ الزاہد اذا رأى احدا قال هو افضل منی، کہتے واقعی زاہد وہ ہیں کہ جب بھی وہ کسی کو دیکھے اس کے بارے میں یہ کہے یہ مجھ سے بہتر ہے۔ جب بھی وہ کسی مسلمان کو دیکھے وہ کیا کہے؟ وہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یعنی دوسروں پر ترفع، دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونا، یہ خطرناک چیز ہے۔ اصل زہد یہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کر کے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ تواضع اختیار کرے، کیونکہ دنیا میں مال، کپڑا، دولت، زیب و زینت یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بعض اوقات مقام اور شرف یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان دنیا کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، زاہد دکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مقام مل جائے۔ کتنے زاہدوں کا حال یہ ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، لیکن عزت ان کو چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں مقام چاہیے ہوتا ہے کہ کتنا سیدھا سادہ آدمی ہے، دنیا چھوڑا ہوا ہے، لیکن اس کو وہ جو مقام چاہیے ہوتا ہے وہ مقام بڑی چیز ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار آ کے اس کے پاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ کتنے زاہدوں کا یہ حال ہوتا ہے جو تاریک دنیا بظاہر ہوتے ہیں، وہ مادی نعمتوں کو چھوڑتے ہیں تاکہ وہ معنوی نعمتوں کو، یعنی اس اعتبار سے عزت، شرف، مقام، لوگوں کے دلوں میں جگہ اور اونچی حیثیت، اپنی سیاسی حیثیت یا سماجی حیثیت پائیں۔ یہ چیز بڑی چیز ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل انسان کے لیے۔ زہد اصل یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، اپنے کو گھٹائے، اپنی بڑائی کو نہ چاہے۔ یہ چیز بڑی مشکل ہے اور ابلیس کی بیماری تھی، پہلی مصیبت یہی تھی، انا خیر منہ خلقتنی، ساری مصیبت کی جڑ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آج حالت یہی ہے، کبر، گھمنڈ اور تکبر۔ تو کہا کہ جب بھی کسی کو دیکھے زاہد وہ ہیں تو یہ کہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور اونچا بننے کی چاہت اس میں نہ ہو۔ ایک اور معنی اس کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بتایا کہ بہت جامع لفظ ہے اور جامع تعریف ہے۔ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسمعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ یقول، میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ کہتے تھے الزہد، اب اس کو یاد رکھیں، الزہد ترک ما لا ينفع فی الآخرہ والورع ترک ما تخاف ضررہ فی الآخرہ۔ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ أَجْمَعِهَا۔ مدارج السالکین میں ابن قیم نے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں میں نے شیخ الاسلام، اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ زہد یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ زہد یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو آخرت میں فائدہ نہ دیں، اور ورع یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کا آخرت میں نقصان پہنچانے کا اس کو خوف ہو۔ زہد اور ورع میں فرق کیا ہے؟ زہد بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، ساری چیزیں ایسی چھوڑ دینا، کہ جو آخرت میں کامیاب نہ کرنے والی ہوں ان چیزوں کو چھوڑ دینا، اس کا نام زہد ہے۔ آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہوں تو ایسی چیزوں کا چھوڑنا یہ ورع ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد اور ورع کے بارے میں جامع ترین بات، جو سب سے بہترین کلام، احسن عبارت جو میں نے سنی ہے وہ یہی ہے
اور واقعی بہت جامع بات ہے، ہر وہ چیز جو آخرت میں نفع نہ دے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ ابو مسلم الخولانی کہتے ہیں لیس الزہادۃ فی الدنیا بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال، زہادت یہ نہیں ہے، زہد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی دنیا کی نعمتوں کو جو حلال ہے انہیں حرام کر لے، اور یہ بھی نہیں کہ انسان اپنا مال ضائع کر دے، آخرت کی چاہتے تو سارے نوٹ جمع کر دیے، سب کو جلا دیا۔ مال کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آدمی اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لے، یہ دونوں چیزیں زہد نہیں ہیں۔ کہتے انما الزہادۃ، اس کو بھی یاد رکھیں، بہترین عبارت ہے، بہترین جملے ہیں، کہا انما الزہادۃ فی الدنیا ان تکون بما فی ید اللہ اوثق مما فی یدیک، کہتے ہیں زہد یہ ہے دنیا میں کہ جو اللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں، تو اس کے بارے میں یعنی زیادہ اعتماد رکھے اس کے مقابلے میں جو تیرے ہاتھوں میں ہے۔ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا تجھ کو اتنا اعتماد نہ ہو، یہ میرا ہے، یہ فائدے کا ہے، کام آئے گا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بلکہ اللہ کے پاس جو ہے، اللہ کے خزانوں میں، چاہے دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، اللہ کے پاس جو ہے اس پر تجھ کو زیادہ بھروسہ ہو، اللہ کی عطا پر تجھ کو زیادہ اعتماد ہو اپنے حصول کے مقابلے میں، اپنے پاس حاصل شدہ چیزیں اس پہ تجھ کو اعتماد نہ ہو، بلکہ اس پر اعتماد ہو جو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ زہد ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ كُنْتَ أَشَدَّ رَجَاءً لِأَجْرِهَا وَذُخْرِهَا مِنْ أَنَّهَا لَوْ بَقِيَتْ لَكَ، کہتے ہیں اگر کوئی مصیبت تجھ کو پہنچے، کوئی چیز کھو گئی، موبائل فون کھو گیا آپ کا، گاڑی یہ ہو گئی یا ضائع ہو گیا، کچھ بھی نقصان ہو گیا، کہتے ہیں اگر کوئی مصیبت تجھ کو پہنچی، چاہے جسم میں ہو، مال میں ہو، تجھ کو کنت اشد رجاء لاجرها وذخرها، تجھے اس کے اجر اور اللہ کے ہاں اس چیز، اس نعمت اور اس یعنی عطا کے سنبھالے ہوئے رہنے پر تجھ کو زیادہ امید ہو، اللہ کے ہاں اس پر جو اجر ہے اس کی امید تجھ کو زیادہ ہو اس سے کہ کاش کہ وہ تیرے پاس باقی رہتی ہے۔ ایک چیز کھو گئی، ملتی تو زیادہ اچھا تھا، یا اس پر صبر سے جو اجر مل رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، دونوں میں سے تیری چوائس کیا ہے؟ اگر چننے کا موقع آ جائے تو کیا چنے گا کہ مجھے اللہ واپس نعمت دے دے یہ چاہیے، یا پھر اے اللہ اس پر جو اجر ہے وہ مجھ کو دے؟ تو اس کا اجر تجھ کو زیادہ محبوب ہے یا اس چیز کا ملنا تجھ کو زیادہ، واپس ملنا تجھ کو محبوب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس اجر کی چاہت زیادہ ہے اس چیز سے، چیز گئی کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے، اللہ جو چاہتا لے لیتا ہے، ہم کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کے پاس جو ہے اس پر اعتماد اپنے پاس کی چیز سے زیادہ ہو، اور کچھ کھو بھی گیا اس کی چاہت سے زیادہ اللہ کے اجر کی چاہت، تو کہتے ہیں یہ زہد ہے، اصل دنیا کا ترک کرنا یہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 96 پر۔ دنیا اور آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا کی حقارت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھے جن کا قرآن و سنت میں اور سلف کے اقوال میں دنیا کی کے گرا ہونے کا ذکر ہے، گھٹیا ہونے کا ذکر ہے۔ عون ابن عبداللہ کہتے ہیں الدنیا والآخرۃ فی قلب ابن آدم ککفتی المیزان ترجح احداہما بالاخری، ابن آدم کے دل میں دنیا اور آخرت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ ابن آدم کے، انسان کے دل میں دنیا اور آخرت کا معاملہ ایسا ہے جیسے ترازو کے دو پلڑے ہیں، ترجح احداہما بالاخری، جب ایک جھکتا ہے تو دوسرا اوپر جاتا ہے، اور جب ایک یعنی اوپر جاتا ہے تو دوسرا جھکتا ہے۔ اگر دنیا تیرے دل میں اس کا پلڑا بھاری ہے، آخرت ہلکی ہوگی، اگر آخرت کا پلڑا بھاری ہے تو دنیا ہلکی ہوگی، دونوں ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیشہ اس میں ایک یا دوسرا راجح رہے گا، ایک یا دوسرا جھکا ہوا رہے گا۔ تو جو انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کی عظمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور جو آدمی آخرت کو اہمیت دیتا ہے، دنیا کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں
इन्नमा दुनिया वल आखिरतु, मिसाल देखिए, इन्नमा दुनिया वल आखिरतु करजुलिन लहु इम्राअतान इन अर्दा इहदाहुमा अस्खता अल उखरा। कहते हैं जामिउल उलूम वल हिकम में इब्न रजब ने इसको जिक्र किया है। कहते हैं दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी हो जिसकी दो बीवियां हों। दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी है और उसकी दो बीवियां हैं। एक को खुश करेगा तो दूसरी नाराज हो जाती है। अगर वो एक को खुश करने की कोशिश करें तो दूसरी नाराज हो जाती है। यही मामला दुनिया और आखिरत का होता है। जो आदमी दुनिया ही में लग जाता है, दुनिया ही को मुज़य्यन करने में लग जाता है, आखिरत का मामला उससे हल्का हो जाता है और उसको दरर वो पहुंचाता है। दूसरी बात हदीस में आई, वज़हद फीमा इंदन्नास युहिब्बकन्नास। दुनिया में लोगों के पास जो है उससे एराज कर, उससे अपने दिल को दूर रख, उसकी चाहत मत कर, उससे ज़ुहद इख्तियार कर, लोग भी तुझसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में इस बात का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहु ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। सूरह ताहा आयत नंबर 131। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी, अपनी निगाहें उन लोगों की तरफ उठा के नहीं देखना जिन्हें हमने बतौर इम्तिहान दुनिया में ज़ैब ज़ीनत की चीज़ें अता की हैं ताकि उन्हें आजमाएं, और उन्हें इससे मुतमत्ते किया है, इन नेमतों को अता किया दुनिया की खूबसूरत, देखने में एकदम आंखों को बिल्कुल अंधा करने वाली ऐसी रोशन चीज़ें और हरी भरी चीज़ें, नेमतें दुनिया की जिन्हें देख कर आंखें फटी की फटी रह जाएं। इन लोगों को और इनकी नेमतों की तरफ मत देखना। व रिज़्क़ु रब्बिका खैर व अबका, ए नबी, आपके रब का रिज्क ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बाकी रहने वाला है। पिछले कौल में हमने देखा कि अल्लाह के पास जो है इंसान उस तरफ रागिब रहे। तो दुनिया में जो लोगों को देखा, आदमी देखता है बाज़ औक़ात किसी के पास उससे अच्छी गाड़ी है, उससे अच्छा घर है, उससे अच्छे कपड़े हैं, उससे अच्छा मोबाइल है, उससे अच्छी घड़ी है, उससे अच्छी बहुत सारी चीजें हैं, और आदमी उसको देख कर बाज़ औक़ात दिल में सोचता है कि मेरे पास ये नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बाज़ औक़ात शिकायत भी पैदा होती है कि अल्लाह ने उसको दिया, मुझको नहीं दिया। हालांकि मैं ज़्यादा नमाज पढ़ता हूँ लेकिन मुझको नहीं दिया, मैं ज़्यादा रोज़े रखता हूँ, ज़्यादा दीनदार हूँ, नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाया, ऐसे लोगों की तरफ मत देखिए, उन्हें इम्तिहान के तौर पर दिया, वो इनाम नहीं है। बतौर इनाम अगर तुमको चाहिए तो इससे बेहतर आखिरत में है। व रिज़्क़ु रब्बिका खैर व अबका, तेरे रब का जो रिज़्क है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बाकी रहने वाला है। तो दुनिया में इंसान महरूमी पर और दूसरों की नेमतों को देखकर उसके दिल में शिकायत पैदा होती है। ये नहीं होना चाहिए। आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ निगाह रखे, अल्लाह की अता पर निगाह रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वअलम अन्न शरफल मुमिनी क़ियामुहु बिल्लैल। अच्छी तरह इस बात को जान ले कि मोमिन का शर्फ, उसका मकाम, उसकी शराफत इसमें है कि वो रात में तहज्जुद में क़ियाम करे। मोमिन का शर्फ क़ियामुल लैल है। वइज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउहु अनिन नास, और उसकी इज़्ज़त के माना क़ुव्वत और ग़लबे के होते हैं। उलमा ने कहा कि इज़्ज़त के माना क्या है? क़ुव्वत और ग़लबे के। वइज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउहु अनिन नास, और मोमिन की इज़्ज़त, मोमिन की ताकत, उसकी क़ुव्वत, उसका गालिब होना समाज में किससे है? इस्तिग़नाउहु अनिन नास, लोगों से मुस्तग़नी हो जाना, लोगों का वो मोहताज न रहे। जो मोहताज होता है वो जलील होता है, जो मोहताज नहीं होता है वो इज्जत वाला होता है। तो कहा कि अल्लाह के यहाँ मोमिन का शर्फ क्या है? रात में क़ियामुल लैल करना। अल्लाह की इबादत छोड़कर अल्लाह की तरफ से इज्जत नहीं मिल सकती है, इकराम नहीं हो सकता है, शर्फ नहीं हो सकता है। असल शर्फ यही कि अल्लाह का बंदा बन। दो लोगों के यहाँ क्या है? वइज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउहु अनिन नास, तेरी क़ुव्वत, तेरी ताकत इसमें है कि तू लोगों का मोहताज न बने। जैसे मोहताज बनाएगा लोग तुझको जलील करेंगे। तो ये हदीस इमाम अल हाकिम ने और इसी तरह से इमाम अल बैहक़ी ने रिवायत की है शुअबुल ईमान में, और सहीह जामी सगीर में
शेख अल-अलबानी ने हदीस नंबर 73 पर इसको हसन कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वही अस्मिम्मा फी ऐदिन नास तइश गनियन, लोगों के हाथों में जो नेमतें हैं, लोगों की मिल्कियत में जो कुछ है, उससे मायूस हो जा, उसकी उम्मीद मत रख, मायूस हो जा उससे। तइश गनियन, तो गनी हो जाएगा, तो गनी हो जाएगा। आज के दौर में सारी चीजें अच्छी नहीं सुनाई देती हैं कि एक इंसान ऐसा, आज तो चाहिए चाहिए वाला दौर है कि जिसके पास सब कुछ भी है उसको अगर कोई कहे कि कुछ देना चाहता हूं तो ना नहीं बोलेगा कभी। तो ये आज ऐसा दौर हमारा है, इसलिए ये बातें बाज़ औक़ात ऐसा लगता है पुराने ज़माने की बातें थी, आज के दौर के लिए नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान की इज़्ज़त इसी में है, उसका मकाम और उसकी इज़्ज़त इसी में है, इसकी क़ुव्वत, उसका गलबा इसी में है। और बड़ी मोहताजी दिल की मोहताजी है, बड़ी ज़िल्लत उसी को मिलती है जो दिल से मोहताज होता है। वही अस्मिम्मा फ़ी ऐदिन नास तइश गनियन, लोगों के हाथों में जो कुछ भी है उससे मायूस हो जा, तो गनी बन के जिएगा। मालदारी ये है, असल मालदार दिल का मालदार है, चाहे उसके पास कुछ ना हो। और जिसके पास है लेकिन उसके दिल में चाहत है और लालच है, वो मालदार नहीं, फ़कीर है। तो अबू मोहम्मद अल-इब्राहिमी ने किताब सलाह में इसको ज़िक्र किया है और शेख अल-अलबानी ने सहीह जामिअ सगीर में 3776 पर इसको हसन कहा है। तमा से, लालच से, लोगों के पास जो कुछ है उसमें ध्यान डालने से इंसान बेइज्जत होता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला तज़ालु करीमन अला नासी वला यज़ालु नासु युक्रिमूनका मा लम ततअत मा फी ऐदीहिम, आदमी लोगों में इज्जत वाला होता है और करीम होता है, शर्फ वाला होता है, उसका इकराम लोग करते हैं और तेरा इकराम करते रहेंगे लोग जब तक के लोगों के पास जो कुछ है तेरा दिल उसमें अटका हुआ ना रहे, तो उसकी चाहत न करने लगे, उसकी लालच न करने लगे। फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका इस्तख़फ़ू बिका व करिहू हदीसका व अबग़दूक, और जब तो लोगों के पास जो कुछ चीजें हैं, नेमतें हैं, उनमें दिल डालने लगेगा, उसकी ख्वाहिश करने लगेगा, उसकी तमा करने लगेगा, वो तुझको घटिया समझने लगेंगे, तेरी कदर उनके दिल से, उनकी निगाहों में घट जाएगी और तुझको, तेरी बात भी वो पसंद नहीं करेंगे और तुझसे नफरत करने लगेंगे, तुझसे बुग़्ज़ व अदावत, दुश्मनी करेंगे। तो ये क्या है? ये असर है दुनिया की चाहत का, और सलफ इसको बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए बड़े बड़े हाकिम जब उनको ओहदे देते नहीं लेते, उनके पास यानी हदिये भेजते नहीं लेते। क्यों? इसलिए कि बाज़ औक़ात इससे मकसूद ये होता है कि उसको देकर उससे हाकिम अपनी मर्जी की चीजें करवाए। इसलिए बहुत सारे सलफ वो ओहदे कबूल नहीं करते थे। फी नफ्सिही ओहदा कबूल करना बुरी चीज नहीं है, अगर हाकिम दे रहा है तो। कोई काजी नहीं होगा तो फैसले कौन करेगा? लेकिन बाद सलफ भागते थे इससे कि कहीं जालिम बादशाह हमारा इस्तेमाल न करे अपने जुल्म में, ताकि वो अपनी बात को हमारे जरिए नाफिज करे। तो माल और हदिये और इस तरह के मकाम और ओहदे कबूल नहीं करते थे। तो जब आदमी लोगों की चीजों में नियत डालता है तो लोगों के दिलों में उसकी इज्जत कम हो जाती है और लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अज़्ज़ुहद में इसको रिवायत किया, रिवायत नंबर 1511। जुहद से सरदारी मिलती है, असल सरदारी ये है। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़ाल अअराबियुन लि अहलिल बसरति, एक देहाती ने अहले बसरा से कहा मन सय्यिदु अहलि हाज़िहिल क़रिया, इस इलाके का सरदार कौन है? इस इलाके का सरदार बड़ा कौन है? क़ालू अल हसन, लोगों ने कहा हसन बसरी हैं इस इलाके के सरदार। क़ाल बिमा सादहुम, का वो सरदार कैसे बन गए इनके? सुनिए, कहा, लोगों ने कहा इहताजन नासु इला इल्मिही वस्तगना हुआ अन दुनियाहुम, ना प्यारा जुमला है। कहा लोग उनके इल्म के मोहताज हैं लेकिन ये उनकी दुनिया के मोहताज नहीं है। लोग उनके इल्म के मोहताज हैं, इनके इल्म से लोगों को फायदा होता है, लोगों को नसीहत करते हैं, दीन सिखाते हैं, रिवायत करते हैं हदीस की, तो लोगों को अपने इल्म से ये फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन लोगों के माल से मुस्तगनी है, लोगों की चीजों की इनको जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास जो इल्म है इससे मैं तुम्हें नफा पहुंचाऊंगा। ये मिजाज सलफ का था, अल्लाह करे हमारे अंदर भी ये चीज आ जाए। तो जामिल उलूम में ये बात इब्न रजब रहमतुल्लाह ने कही है। तो खुलासा कलाम ये कि ज़ुहद एक बहुत बड़ी नेमत है, इससे अल्लाह के यहाँ भी इंसान को मकाम मिलता है
اور بندوں کے ہاں ذلیل، چاہے مقام کی چاہت نہ کرے، بندوں کے ہاں ذلت سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اپنی عزت بچانا بھی دین ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دیندار ہیں۔ تو زہد یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ زہد یہ نہیں کہ آدمی نعمتوں کو اپنے اوپر، لذتوں کو حرام کر لے۔ زہد یہ ہے کہ اپنا دل دنیا سے نہ لگائے اور اتنا زیادہ دنیا میں نہ کھو جائیں کہ آخرت کو بھول کے، اللہ کو بھول کے دنیا دار بن کے دنیا سے جائے۔ زہد یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑے جو آخرت میں فائدہ نہیں دیتی۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 32۔ اس حدیث کا عنوان کیا ہے؟ دوسروں کو تکلیف دینے کی ممانعت، دوسروں کو تکلیف نہیں دینا۔ دین میں تکلیف یا ضرر نہیں ہے۔ تکلیف کے معنی اور بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تکلیف جو ضرر ہوتا ہے، مضرت پہنچانا، کسی کو ہارم کرنا انگلش کے اعتبار سے، تو یہ جو ہے دین میں نہیں ہے۔ آئیے اس حدیث کو سمجھتے ہیں جو کہ بہت جامع اور قاعدہ ہے، دین میں جامع حدیث ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغيرهما مسندا، ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها ببعض، يقوى بعضها ببعض۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ اس کے معنی ہم آگے دیکھیں گے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ اور دارقطنی نے مسندن روایت کیا ہے، اور یعنی سند کے ساتھ متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں عمرو بن یحییٰ اور انہوں نے اپنے والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن روایت کیا ہے، اور اس میں صحابی نہیں ہے، یعنی صحابی کو ترک کرنا مرسل ہوتا ہے۔ فاسقط ابا سعید، جس میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے، اور اس کے کئی طرق ہیں، بعض طرق بعض کو قوت پہنچاتے ہیں۔ بلا شبہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ اگر مرفوع روایت ہو اور مسند ہو، صحابی کا ذکر ہو، اس طرح سے متصل ہو، اس کو ترجیح دی جائے گی ان روایت پر جو مرسل ہیں۔ امام الصنعانی کہتے ہیں ضرر کی کیا معنی؟ حدیث میں ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ ضرر نہ ضرار۔ ضرر کے کیا معنی ہے اور ضرار کے کیا معنی ہے؟ حدیث اتنی چھوٹی ہے لیکن اس کے معنی وسیع ہیں، اور یہ قاعدہ ہے، علماء نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ امام صنعانی فرماتے ہیں الضرر ضد النفع، ضرر جو ہے یہ نفع کا بالعکس ہے، اس کی ضد ہے۔ نفع بینیفٹ، فائدہ، اور اس کا بالعکس اس کا نقصان جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نقصان ضرر کے معنی میں آتا ہے، کسی کو ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا۔ سبل السلام میں انہوں نے بات کہی ہے۔ شریعت میں لا ضرر کے معنی کیا ہے؟ ضرر نہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ صالح علی الشیخ کہتے ہیں المراد انه لا ضرر فی الشرع، لا ضرر کائن فی الشریعہ، لا ضرر کائن فی الشریعہ۔ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں، شریعت میں ضرر نہیں۔ ہمارا دین ایسا ہے کہ جس میں ضرر نہیں ہے، دونوں اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ نمبر ایک، عبادات کے معاملے میں، دو، عادات اور معاملات کے معاملے میں۔ ایک عبادات کا معاملہ، دوسرا معاملات جو لوگوں کے ڈیلنگز ہوتے ہیں، کسی میں بھی ضرر نہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں الضرر منتف شرعا وانتفاؤه في العبادات بأنه لم تشرع عبادة فيها ضرر بالعبد بل اذا وجد الضرر جاء التخفيف۔ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے لا ضرر، دین میں ضرر نہیں، شریعت میں، شریعت کے احکام میں، عبادات میں ضرر نہیں، اور اگر ضرر آ بھی جائے کسی کو تو وہاں اس کے لیے تخفیف ہے، ضرر اٹھانا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے،
وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ نماز میں قیام رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ وقوموا للہ قانتین۔ لیکن اگر وہ بیمار ہے اور اس کو چکر آ کے گرنے کا ڈر ہے، تو اسلام میں چونکہ ضرر نہیں ہے، عبادات میں ضرر نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے تخفیف فوراً آ جائے گی اور اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی سہولت مل جائے گی۔ بلا وجہ اس کو ضرر اٹھانا، نقصان اٹھانا اسلام میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، مثلا روزہ ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو مریض ہے، جو مسافر ہے یا مریض ہے، تو وہ ان روزوں کی گنتی جو چھوڑ رہا ہے وہ دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ تو بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، کیوں؟ کیونکہ روزے سے اس کو ضرر اگر ہو سکتا ہے تو نہ رکھے۔ تو عبادات کا معاملہ کتنے سارے احکام ایسے ہیں کہ اگر کسی عبادت میں، ایک تو اولاً تو کوئی حکم اللہ نے ایسا دیا نہیں جس میں انسان کا نقصان ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے اس میں اس کو ضرر ہو سکتا ہے اس عمل کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، تو اللہ نے اس کے لیے تخفیف بھی رکھی ہے۔ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے، تو نماز کا کیا؟ آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں ضرر اٹھانا مقصود نہیں ہے کہ تم عبادت کرو چاہے تم کو نقصان ہو، چاہے تم کو تکلیف ہو، چاہے تم کو کوئی مصیبت آ جائے اس کی وجہ سے، نہیں، بلکہ اسلام میں آسانی ہے۔ جہاں بھی اس کے لیے ضرر کی گنجائش اور اندیشہ ہے وہاں اس کے لیے آسانی فوراً آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عبادات میں ایسا نہیں ہے۔ دو، معاملات میں بھی ضرر نہیں، یہ دونوں اعتبار سے ہے۔ کہتے ان العبد ايضا اذا نفي وجود الضرر والضرار شرعا فهم ايضا لا يجوز لهم ان يسعوا في الضرر ولا في الضرار لان هذا منفي شرعا۔ کہتے ہیں کہ جب ضرر اور ضرار کا وجود اسلام میں اور شریعت میں نہیں ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ یعنی نہ خود دوسروں کو نقصان، یعنی ضرر اور ضرار دوسروں کو نہ پہنچائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ضرر نہیں رکھا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپسی معاملات میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ شریعت میں اس کو نہ صرف منع کیا گیا ہے بلکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بندوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ضرر پہنچائے۔ یہ حدیث اصل ہے اس بات کے لیے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے کو جان اور مال اور عزت کے سلسلے میں نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ نقصان پہنچائے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرر اور ضرار میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ حدیث میں کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، اس کے معنی کیا ہے؟ کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ اس کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک معنی یہ ہے کہ ضرر سے مراد ابتدائی طور پر نقصان پہنچانا، اور ضرار کے معنی ہے جوابی طور پر نقصان پہنچانا۔ تو معنی یہ ہوئے کہ نہ تم اپنی طرف سے کس کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ اس نے اگر تمہارا کچھ نقصان کیا تو تم بھی اس کا نقصان کر دو۔ تو جوابی طور پر نقصان کرنا، یہ معنی علماء نے مراد لی ہے۔ اس کی کچھ خاص شکلیں ہو سکتی ہیں، ہر اعتبار سے نہیں، کیونکہ اسلام میں بدلہ لینا جائز ہے لیکن عدوان جائز نہیں ہے۔ ابن عبد البر رحم اللہ فرماتے ہیں قیل فیہ اقوال احدہما انہما لفظتان بمعنی واحد۔ ایک بات علماء نے کہی کہ ضرر اور ضرار کے ایک ہی معنی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہی معنی دونوں کے ہیں۔ فتکلم بہما جمیعا علی معنی التأکید، آپ نے دونوں کا ذکر اس اعتبار سے کیا کہ اس میں تاکید پیدا ہو جائے۔ جیسے ہم کہیں کسی کو پریشان مت کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تو اس طرح سے بعض اوقات تکرار کے طور پر بات کہی جاتی ہے لیکن معنی ایک ہی ہوتے ہیں، مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کا مقصود ایک ہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں شاید یہ مراد ہو، بعض علماء نے کہا، لیکن یہ بھی معنی کہے کہ وقیل بل ہما بمعنی القتل والقتال، کہتے ہیں نہیں بلکہ یہ بھی معنی مراد ہیں، جیسے قتل اور قتال کا لفظ آتا ہے کہ قتل ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، لیکن قتال ہوتا ہے کہ وہ بھی اور یہ بھی دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
تو قتال باہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کے لیے آتا ہے، لیکن قتل یک طرفہ عمل کے لیے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ضرر کأنہ قال لا يضر احد احدا ابتداء ولا يضره ان ضرہ وليصبر وهي مفاعلہ۔ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں منع کر دی گئی کہ تم اپنی طرف سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اگر تم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے کہ تم جوابی طور پر بھی اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ جوابی طور پر ضرار ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِنِ انتصر فلا يعتدي ونحو هذا كما قال ولا تخن من خانك۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ظلم کا بدلہ لیتا ہے تو اس میں بھی وہ حدیں پار نہ کریں، ظلم خود نہ کر بیٹھے بدلہ لینے میں، لیکن کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ولا تخن من خانک، جیسے مثال کے طور پر کسی نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تو آپ بھی جواب میں اس کو نقصان پہنچائیں خیانت کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے تو اس کے ساتھ خیانت مت کر۔ اگر آپ کے اس میں سے کسی نے مال میں سے خیانت کی، آپ اس کے مال میں خیانت کریں جوابی طور پر بدلہ لینے کے لیے، حدیث میں سے اس طرح کے نقصان سے منع کیا گیا ہے۔ الاستذکار میں ابن عبد البر نے بات کہی ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہوئے کہ ایک طرف سے نقصان یا دوسرے جوابی طور پر نقصان، یہ منع کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ علامہ عینی کہتے ہیں کہ وفرق بعضهم بینہما فقال الضرر ما تضر به صاحبك مما تنتفع انت به والضرار ان تضره من غیر ان تنفع نفسك۔ ضرر کیا ہے اور ضرار کیا ہے؟ کہتے ہیں ضرر یہ ہے کہ ایسے اس وجہ سے تو کسی کو نقصان پہنچائے کہ تیرا کچھ فائدہ ہوگا اس نقصان پہنچانے سے، یہ ضرر ہے کہ تیرا کچھ فائدہ اس کو نقصان پہنچا کے، تو یہ ضرر ہے۔ اس سے بھی منع کیا گیا کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تو نفس کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے تو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ضرار ہے۔ تو ضرر یہ ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا، اور ضرار یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی ہے وہ اپنے گھر میں کوئی نعت اور جو ہے اس طرح کی شعر شاعری بڑی آواز میں سن رہا ہے، یا مان لیجئے قرآن ہی سن رہا ہے یا حدیث کا کوئی درس بڑی آواز، اونچی آواز سے سن رہا ہے، اور پاس پڑوس جو ہے وہ آرام کرنے کا وقت ہے، رات کے 3 بجے ہیں اور یہ زور سے سن رہا ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے دین کی بات سن رہا ہے اور بڑا بیان سن رہا ہے، بڑے علامہ کا سن رہا ہے، لیکن لوگ سو رہے ہیں، ان کی نیند خراب کر رہا ہے، تو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، کوئی آدمی اس کو سننا نہیں ہے، اس کی کوئی رغبت نہیں، بیان بھی نہیں سننا، کچھ بھی نہیں سننا ہے، لگا کے رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو تکلیف دے، لوگوں کی نیند خراب کرے، یہاں نیت لوگوں کو ضرر پہنچانے کی، اپنا کوئی فائدہ نہیں، خود تو سن ہی نہیں رہا ہے لیکن آواز لگا کے رکھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضرار ہے۔ تو نہ ایسے فائدہ پہنچاؤ، نقصان پہنچاؤ کہ تمہارا فائدہ ہو، نہ ایسا نقصان پہنچاؤ کہ تمہاری کوئی رغبت نہیں ہے، نہ تمہارا نقصان ہے نہ فائدہ، اور تم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نقصان پہنچاؤ۔ تو یہ جو چیز ہیں، یہ دونوں چیزیں الگ الگ مراد ہیں، اور یہ عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے کہی اور بہت سارے علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ ایک اور معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، وہ کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الضرر يحصل بدون قصد والمضارة بقصد ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة۔ کہتے ہیں کہ ضرر، لا ضرر ولا ضرار کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ضرر یہ ہے کہ بلا قصد انسان بغیر نیت کے کسی کو نقصان پہنچا دے، اور ضرار یہ ہے کہ وہ نیت کے ساتھ اس کو نقصان پہنچائے۔ جیسے مثال کے طور پر، یعنی آپ نے جو ہے کوئی مشین آن کی اور اس کی آواز ہو رہی ہے، اور آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی کو نقصان آپ پہنچائے، لیکن پڑوسی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کے گھر کا پانی جو ہے وہ رزق کے دوسرے کے گھر پر جا کے گر رہا ہے اور اس کے گھر پہ پریشانی ہو رہی ہے، آپ کی اس میں کوئی نیت نہیں تھی لیکن اس کو آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو ایسا ضرر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے ہی آپ کو معلوم ہو کہ میری وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو اس کو روکنا پڑے گا، تو یہ ضرر ہے، آپ کی نیت نہیں تھی،
آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری تو کوئی نیت نہیں تھی اب میں نے کر دیا اب کیا کروں، نہیں، جیسے ہی معلوم ہو ضرر نہیں، آپ کو اس کو ضرر نہیں پہنچانا ہے، چاہے پہلے آپ کی نیت نہ رہی ہو۔ تو لا ضرر ولا ضرار، اور یہ کہ آپ نیت پہنچا کے اس طرح سے اپنا پرنالہ بنائیں کہ اس کے دروازے پہ ہی آپ کا پانی گر رہا ہے اور آتے جاتے بارش کے موسم میں جو ہے وہ ہمیشہ بھیگ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو آپ یعنی اس طرح سے آپ نے کیا، مجھے کیا لینا دینا، گرے تو گرے، میرے پاس اتنی جگہ ہے، اس طرح کا آپ معاملہ کریں کہ دوسرے کو آپ چاہ کے نقصان پہنچائے، خاص طور سے دشمنی سے، تو کہا کہ اس میں قصد ہے تو یہ ضرار ہے۔ تو نہ بلا نیت نقصان پہنچانا ہے اور نہ نیت کے ساتھ۔ آدمی کہے گا کہ بلا نیت تو پھر گناہ کہاں سے ہوا؟ کہا کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ بلا نیت اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا علم ہونے کے بعد آپ کو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، آپ اس کو اس کی اصل پر باقی نہیں رکھ سکتے کہ پہلے کر دیا تھا آپ کیا کروں، نہیں، آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی وجہ سے چاہے وہ بلا ارادہ تھا اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بات یہاں پر شیخ عثیمین نے کہی ہے۔ تو یہ تین معنی علماء نے کہی ہیں۔ حدیث ضرار سے متعلق بعض امور کیا ہیں، لا ضرر ولا ضرار کے تقاضے کیا ہیں؟ شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي أَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ، کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ ایک بہت بڑا اصول ہم کو دیتی ہے کئی ابواب میں، وَلَا سِيَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ، خصوصاً معاملات کے باب میں، كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالرَّهْنِ وَالْإِرْتِهَانِ، جیسے یعنی خرید و فروخت ہو یا کسی کے پاس چیز گروی رکھتے ہیں اس کے پاس، تو ان تمام معاملات میں۔ وَكَذَلِكَ فِي الْأَنْكِحَةِ يُضَارُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ هِيَ تُضَارُ زَوْجَهَا، جیسے کہتے ہیں کہ نکاح کے باب میں بھی حدیث آتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نقصان پہنچائے یا بیوی اپنے شوہر کو نقصان پہنچائے۔ وَكَذَلِكَ فِي الْوَصَايَا یوسی الرجل وصیتا یضر بها الورثہ، اسی طرح سے یہ وصیت کے باب میں حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی وصیت کرتے وقت میں جو یعنی جن کے لیے وصیت کر رہا ہے ورثاء کے لیے نقصان پہنچانے کی وصیت کر جائے۔ فالقاعدۃ، یہ یاد رکھیں، فالقاعدۃ متى ثبت الضرر وجب رفعه، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ضرر ثابت ہو جائے کہ ضرر ہو رہا ہے اس ضرر کا ہٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ ضرر ہے فلاں چیز میں اس کا ہٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ وَمَتَى ثَبَتَ الْإِضْرَارَ وَجَبَ رَفْعُهُ مَعَ عُقُوبَةِ قَاصِدِ الْإِضْرَارِ، کہتے ہیں اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ جان بوجھ کے کوئی آدمی نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر اس نقصان کو، تکلیف کو ہٹانا واجب ہو جاتا ہے، مزید یہ کہ نقصان پہنچانے والے کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ شیخ عثیمین نے بات کہی کہ مقصود اس حدیث کا کیا ہے کہ ہمارا دین ایسا ہے جس میں کسی کے لیے دوسرے کو نقصان اور تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، اور اگر چاہے وہ جانے میں انجانے میں ہو، اگر معلوم ہو جائے تو اس کی بھرپائی اور اس کا ہٹانا یہ واجب ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے۔ ضرار کی ایک مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو طلاق دو تو جب وہ اپنی عدت کے مکمل ہونے کے قریب پہنچ جائیں، علماء نے یہی بات شنقیطی وغیرہ نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے، اور بھی علماء نے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ نہیں کہ اپنی عدت پوری کر لیں، عدت پوری ہو جائے تو پھر تو اختیار نہیں ہے، لیکن عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں کہ اب قریب ہو سکتی ہے، عدت مکمل ہو جائے گی طلاق والی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اپنی بیوی کو چاہے تو روک لو بہتر طریقے سے رجوع کر کے، یا پھر عدت پوری کر کے ہونے دے کر اس کو یعنی بدا کر دو، یعنی اس سے دور ہو جاؤ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو اپنی بیویوں کو انہیں نقصان اور تکلیف پہنچانے کی نیت سے سرکشی کرتے ہوئے انہیں پھر روک کے نہ رکھو اپنے پاس۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی ایسا کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231۔
یہاں پر لفظ کیا آیا ہے؟ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، طلاق دینے کے بعد بیوی کو روک کے مت رکھو صرف اس وجہ سے کہ تم اس کو نقصان پہنچاؤ سرکشی کی نیت سے۔ تو یہاں پر ضرار کا لفظ جو حدیث میں آیا یہاں پہ بھی آیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابن عباس ومجاہد ومسروق والحسن وقتادہ والضحاک والربیع ومقاتل ابن حیان وغیر واحد، اتنے سارے سلف ہیں، ابن عباس، مجاہد، مسروق، حسن بصری، قتادہ، ضحاک، ربیع اور مقاتل ابن حیان اور دیگر علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ کان الرجل یطلق، پہلے کا حال کیا تھا؟ کان الرجل یطلق المرأة، ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، فاذا قاربت انقضاء العدہ راجعها ضرارا، جب عدت پوری ہونے کا وقت قریب آ جاتا رجوع کر لیتا ہے۔ لئلا تذهب الى غیرہ، نیت کیا ہوتی تھی اس کو رجوع کرنے میں؟ اس بیوی میں کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی، لیکن نیت یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی اور کی بیوی نہ بن سکے، اس کو کسی اور کے پاس جانے سے روکنے کے لیے وہ پھر سے رجوع کر لیتا تھا۔ ثم یطلقها فتعتد، پھر اسے طلاق دیتا تھا اور پھر عدت پوری کرنے کے لیے بولتا تھا تاکہ وہ عدت پوری کرے۔ فاذا شارفت على انقضاء العدہ طلق لتطول علیہ العدہ، پھر جب عدت پوری ہونے کا وقت قریب آتا پھر طلاق دے دیتا، اور اس طرح سے اس کی تاکہ اس کی عدت لمبی لمبی ہوتی چلی جائے۔ فنہاہم اللہ عن ذلک وتوعدہم علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور اس پر وعید بیان کی اور فرمایا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ ای بمخالفتہ امر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہ ظالم بن گیا، اپنے اوپر ظلم کیا، عذاب کا حقدار اپنے آپ کو بنا دیا۔ ابن کثیر نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے زمانے میں بھی، اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ پہلے لوگ ایسا کرتے تھے، بیوی کو طلاق دیتے، عدت پوری کرنے بولتے، عدت قریب ختم ہونے کے آ جاتی رجوع کر لیتے، 9 مرتبہ ایسا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو 3 کی قید رکھی کہ 3 مرتبہ ہونے کے بعد اب بیوی یعنی اس کو رجوع کا حق نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر پہلے لوگوں کا یعنی یہ حال تھا کہ وہ کئی طلاق دیتے چلے جاتے تھے اور نہ بیوی سے واقعی نکاح کا رشتہ رکھتے نہ اسے طلاق دیتے، وہ اسی طرح سے پھنسی کی پھنسی رہ جاتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، سرکشی کرتے ہوئے بیویوں کے اوپر سرکشی کرنے کے لیے تم اپنے بیویوں کو یوں ہی روک کر مت رکھو انہیں نقصان پہنچاتے ہوئے۔ تو یہ بات یہاں پر آج بھی بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے کہتے ہیں نہ طلاق دوں گا اور نہ بیوی کی طرح رکھوں گا، بس روک کے آدمی رکھتا ہے اس کو، بیوی کو، تاکہ اسے ستاتا رہے۔ طلاق اس کی بیوی میں کوئی رغبت نہیں، لیکن اپنے نکاح میں صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ خوشحال زندگی طلاق کے بعد کسی اور سے نکاح کر کے نہ پا سکے، بس اس وجہ سے روک کے رکھتا ہے، ستانے کے لیے اس سے منع کیا گیا۔ تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس میں نیت کیا ہے؟ اس کو نقصان پہنچانے کی، اس کو تکلیف دینے کی، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ضار اللہ بہ، جو آدمی دوسروں کو ضرر پہنچائے اللہ اس کو ضرر پہنچائے، ومن شاق شق اللہ علیہ، جو لوگوں کے لیے مشقت پیدا کر دے اللہ تعالیٰ اس پر مشقت کو ڈالتے ہیں۔ تو جو لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچائے آپ نے بد دعا کی اس کے لیے، اور جو لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرے اللہ اس کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں، آپ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ معلوم ہے کہ اسلام میں ضرر اور لوگوں کے لیے مشقت پیدا کر دینا، تنگی پیدا کر دینا یہ منع ہے، بلکہ لوگوں کے لیے آسانی اور لوگوں کے لیے نفع والا مسلمان کو بننا چاہیے۔ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، ضرر پہنچانے والا نہیں۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب السنن نے روایت کیا ہے۔ حدیث ضرار کی اہمیت کیا ہے؟ اس تعلق سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا الحدیث يعتبر قاعدة من قواعد الشریعہ، یہ حدیث دین میں شریعت کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، وهي ان الشریعة لا تقر الضرر وتنكر الاضرار اشد واشد،
کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک بہت بڑا قاعدہ ہے شریعت میں، اور یہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہماری شریعت ضرر پر راضی نہیں ہوتی، ضرر پر اقرار نہیں کرتی۔ ضرر کوئی کسی کو پہنچائے، شریعت میں اس پر اقرار نہیں ہے، نو، شریعت میں نہیں ہے ایسا، کسی کے لیے گنجائش نہیں اس بات کی۔ اور وَتُنْكِرُ الْإِضْرَارَ أَشَدَّ وَأَشَدَّ، اور شریعت میں اضرار تو اور زیادہ سختی سے یعنی منع ہے، کسی کو بے جا نقصان پہنچانا یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ اس میں ایک استثناء ہے، وہی کہ کوئی کہے پھر اسلامی سزا جو ہے اس میں بھی تو ضرر ہے، چاہے وہ زنا کے کوڑے ہوں یا اسی طرح سے چور کا ہاتھ کاٹنا ہو، تو یہ وہ ضرر نہیں ہے جو برا ہے، کیونکہ اس میں قصد بندے کی طرف سے ہے۔ لیکن شریعت کے جو معاملہ، جو ضرر اور ضرار کی جو حدیث ہے اس میں بندے کی نیت ہوتی ہے، لیکن یہاں جو یعنی سزائیں شریعت کی ہیں اس میں اللہ کا حکم ہے، اس میں بندے کو اختیار نہیں ہے، اس میں بندے کی اپنی طرف سے کوئی چاہت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ کے حکم کا نفاذ ہے۔ تو اگر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو کوئی کہے کہ یہ بھی تو ضرر ہے، چھوڑ دو، مت کرو، اس پر رحم کھاتے ہوئے نہیں، جب کیس جب آ جائے گا کورٹ میں تو پھر اس کی سزا ہوگی۔ ہاں بہت سارے معاملات میں حقدار اپنا حق چھوڑ دیں، ورثہ اگر دیت قبول کر لیں یا یوں ہی معاف کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کا نفاذ سزاؤں کے سلسلے میں ہو کر رہے گا، اور جو آدمی اس کو نافذ کر رہا ہے، جو جلاد ہے، جو ہاتھ کاٹتا ہے یا جو بھی سزا کوڑے برساتا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیے یہ ضرر پہنچا رہا ہے، گناہ گار ہوگا، نہیں، وہ شریعت کا نفاذ کر رہا ہے، تو اس کا ضرر پہنچانا یہ یا اس کو تکلیف دینا، مجرم کو سزا نافذ کرنا اس پر، یہ اس حدیث کے حکم میں نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ حکم مستقل الگ ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہم نے دیکھی جس میں ضرر اور ضرار کا قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اب ہم تیسری حدیث شروع کرتے ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے تاکہ ہمارے مواد مکمل ہوتا چلا جائے۔ حدیث نمبر 33، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اگر وقت ہے تو ہم مکمل کر سکتے، ورنہ ہم درس کو ختم، میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ اگلی بات ہم اگلے درس میں مکمل کریں، لیکن اس حدیث کو بیان کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ آگے جو حدیث نمبر 33 ہے یہ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں ہے اور کسی دعوے کے ثابت کرنے کے سلسلے میں ہے۔ اس کا عنوان ہے حقوق کے سلسلے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی ضروری ہے، مجرد دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر، حدیث حسن رواہ البیہقی وغیرہ وہکذا وبعدہ فی الصحیحین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کی بنیاد پر چیزیں دے دی جاتی، حق دے دیے جاتے، تو لوگ دوسروں کے مال اور خون کے بارے میں دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے، اور جو انکار کریں اس کے لیے قسم کھانا ہے، یمین ہے۔ جو کسی کے دعوے کے بعد اس کو جھٹلائے، اس کے دعوے کا انکار کرے، تو اس کے لیے چاہیے کہ اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر یہ قسم کھائے اور اپنی بات، اس کی بات کا انکار کر دے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے کسی چیز کے ثابت کرنے کے تعلق سے حقوق کے معاملات میں۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو بس دعوے کرنے کی بنیاد پر حق دے دیا جاتا، ان کی بات کو مان کر نافذ کر دیا جاتا، معاملات کو قاضی فیصلہ دے دیتا، تو لدع رجال اموال قوم ودماءهم، تو لوگ دوسروں کے مال اور خون کے بارے میں دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی اس نے میرا مال چھینا ہے مجھے واپس دلا دو، یا اس نے ہمارے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا ہے اس کو سزا دے دو، قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کرو۔ تو لوگ اس طرح سے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، الزامات لوگوں پر لگانے لگتے ہیں۔ اگر یوں ہی الزام لگانا اس کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کا
निफाज होता तो। लेकिन बात ये है कि इस्लाम का कायदा ये है कि जो आदमी किसी पर इल्ज़ाम लगाता है या दावा करता है अपने हक का, तो उसे चाहिए कि वो उसकी दलील पेश करे कि वाकई मेरा हक उस पर निकलता है, चाहे माल में हो या जान में हो। और अगर वो दावा पेश न कर सके तो फिर जिस पर उसने दावा किया है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया है, उसको चाहिए कि वो कसम खाकर उसका इनकार करे। इस हदीस को इमाम अल-बैहक़ी वगैरह ने रिवायत किया है और इसके बाद हिस्सा सहीहैन में भी मौजूद है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद इंशाअल्लाह हम इस हदीस की तफसील अगले दर्स में देखेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी इल्मी गुफ्तगू शेख हमारे सामने कर रहे हैं, हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफे के साथ साथ इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक दे। और जैसा कि शेख ने ऐलान किया, इंशाअल्लाह अगले जुमा को फिर मुलाकात होगी और बाकी जो हदीसें हैं या 23वीं जो हदीस पढ़ी गई, इंशाअल्लाह शेख किताब व सुन्नत और उलमाए सलफ़ की रोशनी में इस हदीस की शरह करेंगे। अल्लाह ताला शेख की हिफाज़त फरमाए और जो कुछ हम सुने अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों पर हमें अमल करने की तौफीक दे। मैं आप लोगों से बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को आम करें और इस प्रोग्राम को लोगों के अंदर फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जूम पर भी कमो बेश 125 127 लोग देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी तादाद रहती है जो शेख के दर्स से फ़ायदा उठाती है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है और होनी चाहिए आप लोगों की भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दर्स से फ़ायदा उठाएं। ये मौक़े बार बार नहीं आते हैं और इतनी कीमती और इतनी इल्मी बातें बार बार सुनने को नहीं मिलती हैं। इसलिए इस मौके गनीमत जाने और ज़्यादा से ज़्यादा इस दर्स के अंदर शिरकत करें, अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को बताएं और ये सबसे बड़ा उनके हक़ की अदायगी है। अपने पड़ोसियों को बताएं, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को बताएं। ये इल्मी दर्स होता है सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनाज के मुताबिक। लिहाजा अगर सही मानों में एक मुसलमान भाई का हम हक़ अदा करना चाहते हैं तो उनको दीन से जोड़ें, सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनाज से जोड़ें, उलमा से जोड़ें। वो उलमा जो किताब व सुन्नत की रोशनी में हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, खुद अमल करते हैं और दूसरों को अमल की दावत देते हैं। ये बहुत बड़ा उनका हक़ की अदायगी होगी। लिहाजा और ये हक़ भी है, दीन नसीहत, दीन खैरख़ाही का नाम। लिहाजा हमारा हक़ बनता है आप लोगों का सबका कि हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों और जितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे आपको भी उसका अज्र मिलेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अज्र देगा। तो इन्हीं बातों के साथ इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर इसी टाइम के मुताबिक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला शेख के इल्म में इजाफा फरमाए और शेख से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफादे की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम कलिमात को उनके दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनाए, मीज़ान हसनात में जगह दे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी यानी बड़ी ही वैसी बातें जिनको समझाने के लिए बहुत कुछ ज़रूरत है, बड़ी आसानी के साथ शेख हमें समझा देते हैं। मुश्किल तरीन बातों को बड़ी आसानी के साथ वो समझा देते हैं। ये मलका दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शेख मोहतरम को। अल्लाह ताला हम सबको उनसे इस्तिफादे की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।